الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ امتی اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ سورۃ الفاتحہ مکمل ہوئی۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ درس قرآن میں بھی سیکھ رہا ہوں اور آپ بھی سیکھ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ ساری کی ساری سورۃ فاتحہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے۔ یہود و نصارہ کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ پڑھ ہم رہے ہیں، اور جب ہم پہنچتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو اس میں ہم یہود و نصارہ کے سر پہ ڈال کے سارا بوجھ بے فکر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ پڑھ رہے ہیں ہم۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان پوری صورت ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان پوری صورت ہے تو یہود و نصارہ کہاں سے آ گئے بھائی؟ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی میرے اور آپ ہی کے لیے ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ مغضوب کسے کہتے ہیں اور ضالین یعنی گمراہ کسے کہتے ہیں۔ مغضوب اور گمراہ ان کی تین نشانیاں ہیں۔ یہ تین نشانیاں جس میں پائی جائیں وہ مغضوب ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ملتی جلتی ہی تین نشانیاں دوسرے طبقے میں پائی جائیں تو وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اب آئیے ان نشانیوں کو پہلے سمجھتے ہیں۔ مغضوب کی تین نشانیاں کون سی ہوتی ہیں؟ پہلے نمبر پہ مغضوب جو ہوتا ہے وہ دوسرے کو ادنا سمجھتا ہے، خود کو اعلیٰ سمجھتا ہے، دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے۔ شیطان مردود نے کیا کیا تھا؟ یہی کیا تھا نا۔ مغضوب کیوں ہوا بھئی؟ مجھے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے تو اللہ پاک نے شیطان مردود کو پیدا کیا، تو شیطان کو خود کس وجہ سے گمراہ ہونا پڑا؟ تو پہلی بات، وہ دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، خود کو اعلیٰ سمجھتا ہے، مغضوب جو ہوتا ہے۔ دوسری اس کے اندر نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بولتا ہے لیکن سنتا نہیں ہے۔ اور تیسری نشانی اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اگر چارے قضا کبھی کسی جگہ کسی مقام پر کچھ سن لے تو دماغ میں یہ بات بٹھا کے سنتا ہے کہ میں اس میں سے 1000 نکتہ چینیاں نکالوں گا، 1000 سوالات نکالوں گا۔ ایک بات سنتا ہے، اس میں سے پھر 1000 سوالات اگلے کے اوپر کرتا ہے، وہ بھی انتہائی بے ادبی کے ساتھ۔ سنتا ہے تو اس لیے کہ اس میں سے اس کی خامیاں نکالوں گا۔ اول تو سنتا ہی نہیں ہے، بولنا پسند کرتا ہے، سننا پسند نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی ملتی جلتی چیزیں ہیں گمراہ لوگوں کی، وہ بھی سیدھے راستے پر ہوتے ہیں۔ اب سمجھیے، یہ ہے، اب دونوں ہاتھوں کو میرے دیکھیے، یہ سمجھیے کہ یہ جو ہے یہ نعوذ باللہ مغضوب ہیں، اور یہ جو ہیں یہ نعوذ باللہ گمراہ ہیں۔ اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ یہ دوسرے کو اعلیٰ کو، جو اعلیٰ ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے، اس کو ذلیل سمجھتا ہے۔ دوسرے اعلیٰ انسان کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے یہ کم تر کو اعلیٰ سمجھتا ہے اور اعلیٰ کو اس کی حد سے بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہے گمراہ، یہ ہے مغضوب۔ مغضوب کیا کرتا ہے؟ جو اعلیٰ ہوتا ہے اس کو کم تر سمجھتا ہے، یہ کم تر کو اعلیٰ سمجھتا ہے۔ اور اگر کسی اعلیٰ کو اعلیٰ سمجھتا ہے تو پھر اس کا مرتبہ بڑھا کے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بڑھا کے عیسائیوں نے اللہ پاک سے جا ملایا۔ گمراہ انسان کم تر کو اعلیٰ سمجھتا ہے، اور اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کی خوبی کو جا کے اس کے مقام سے اونچا اٹھا لیتا ہے، غلو کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر اس کی حد، جو اس کی حد ہے، فرض کیجیے اس کی حد اگر پہلے آسمان تک ہے تو یہ اس کو عرش عظیم تک لے جاتا ہے۔ یہ والا مغضوب، اس کے اندر پہلی نشانی یہ گرا دیتا ہے، یہ جو ہے یہ حد سے اوپر اٹھا دیتا ہے۔ جو حد سے نیچے گراتا ہے وہ مغضوب ہوتا ہے، جو حد سے اوپر اٹھاتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ پہلی نشانی۔
مغضوب کی، گمراہ کی۔ جو مغضوب ہوتا ہے وہ اعلیٰ کو ادنا سمجھتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے وہ ادنا کو اعلیٰ سمجھتا ہے، اور اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کا درجہ اس کی اپنی حد جو اللہ نے طے کی ہے اس سے بڑھا دیتا ہے۔ دوسری بات، دوسری نشانی، یہ جو ہوتا ہے مغضوب، یہ بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے، سنتا نہیں ہے۔ یہ جو گمراہ ہوتا ہے یہ سنتا ہے سنتا ہے سنتا ہے سنتا ہے سنتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ غور کیجئے گا ذرا، باتوں کو غور سے سنیں گے تو بات میری سمجھ میں بھی آئے گی، آپ کی سمجھ میں بھی۔ دیکھیں دو گروہ ہیں، مغضوب، گمراہ۔ غضبناک جن پہ اللہ ہوتا ہے وہ ہیں جو اپنے سے اعلیٰ کو اپنے سے ادنا سمجھیں۔ گمراہ وہ ہے جو کہ ایک ادنا کو، جس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو اسلام کا تاج اس کے سر پہ جا کے پہنا دیں۔ مثال کے طور پہ نماز تو وہ پڑھتا نہیں ہے، خود بھی نماز کا انکار کرتا ہے، آگ جلائی ہوئی ہے، بیٹھا ہوا ہے، اپنے مرید بٹھائے ہوئے ہیں، بال بہت لمبے لمبے رکھے ہوئے ہیں، آگ کا مچ جلایا ہوا ہے، نماز خود بھی نہیں پڑھتا اور مریدوں کو کہتا ہے کہ ذرا چھوڑو نماز کو، ہماری ہر وقت کی نماز ہے۔ نہ ایک نماز خود پڑھتا ہے، نہ مریدوں اور مریدیوں کو پڑھنے دیتا ہے۔ اس کی کوئی اوقات ہے ہی نہیں، دائرہ اسلام کے کسی نقطے میں وہ آتا ہی نہیں، لیکن اس کو اٹھا کے ملا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ جو ہے مغضوب، یہ علماء کی تذلیل کرتا ہے، اولیاء کی بھی عزت نہیں کرتا۔ یہ جو گمراہ ہے، یہ جو بالکل کسی کام کا نہیں ہے، اس کو جا کے اولیاء اللہ کے درجے پہ بٹھا دیتا ہے، اور جو ولی ہوتا ہے اس کو اللہ کے درجے پہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ جو مغضوب ہے یہ بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے، سنتا نہیں، سننا نہیں چاہتا۔ یہ جو ہے یہ سنتا ہے سنتا ہے سنتا ہے سنتا ہے سنتا ہے سنتا ہے، بولنا نہیں چاہتا۔ اب تیسری بات، یہ جو مغضوب ہے اگر کسی جگہ کسی بات کو اس کو سننا پڑ جائے تو اس نقطے سے سنتا ہے کہ اس میں سے میں کیڑے نکالوں گا، اور یہ جو ہے یہ تو بولتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی جگہ بولنا پڑ جائے تو ناحق بولتا ہے، جی 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 جی۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو 3 دن کے لیے میرے پاس چھوڑ جا، دم کروں گا، جن نکالوں گا، یہ جا کے چھوڑ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے بکرا لے آ، یہ بکرا لے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بکروٹا لے آ، یہ بکروٹا لے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے مرغی لے آ، یہ مرغی لے جاتا ہے۔ جو کچھ کماتا ہے بیوی کو، بچوں کو نہیں دیتا، جا کے ادھر دیتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں تیرے جن نکال دوں گا، اور میں تیرا جادو ختم کر دوں گا، اور میں تجھے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ ایک تو اس کا مقام اس نے وہاں تک لے گیا جس مقام کا وہ اہل ہی نہیں تھا۔ بات کو سمجھیے، یہ ہے مغضوب۔ مغضوب وہ ہے جو اعلیٰ کو ادنا سمجھے، جس کا جو مقام اللہ نے رکھا اس مقام سے گرا دے، بولے 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 اور سننا پسند نہ کرے۔ اگر چارے قضا کوئی بات سنے تو نکتہ چینی کے لیے سنے۔ یہ جو گمراہ ہے، یہ اس کے اندر 3 نشانیاں یہ ہیں کہ جو بالکل کسی کام کا نہیں ہے اس کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے، اور جو اوریجنل اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیتا ہے، اللہ تک پہنچا دیتا ہے اس کو۔ اور سنتا ہے سنتا ہے سنتا ہے، بولتا نہیں ہے، اپنے آپ کے اوپر پابندی لگا دیتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں تو میں نے بریلوی کی بات نہیں سننی، میں دیوبندی ہوں میں نے بریلوی کی بات نہیں سننی، میں بریلوی ہوں میں نے دیوبندی کی بات نہیں سننی، میں شیعہ ہوں میں نے دیوبندیوں کی بات نہیں سننی، میں دیوبندی ہوں میں نے شیعہ کی بات نہیں سننی، میں بریلوی ہوں میں نے اہل حدیث کی بات نہیں سننی، میں اہل حدیث ہوں میں نے حنفیوں کی بات نہیں سننی۔ یہ وہ حصار ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دین اسلام کو متحد کر دیا اپنے مسالک کے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے۔ سمجھنا پڑے گا ہمیں اور غور کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اس قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اپنے اندر سے ان 3 خامیوں کو نکالنا پڑے گا۔ مغضوب کی 3 خامیاں، پہلی خامی وہ ادنا کو، جو پہلی اس کے اندر مغضوب کے اندر پہلی خامی کیا ہوتی ہے؟ جو اعلیٰ ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، اس میں سے نکتہ چینیاں نکالتا ہے، اللہ کے ولی کے اندر سے نکتہ چینیاں نکالتا ہے، لوگوں کو اللہ کے ولی کے خلاف کرتا ہے، لوگوں کو علماء کے خلاف کرتا ہے، علماء کے اندر سے خامیاں نکالتا ہے، امامین الصالحین کے اندر سے خامیاں نکالتا ہے۔
اپنے آپ کو اعلیٰ بنا کے پیش کرتا ہے اور دوسرے کو جو اعلیٰ ہوتا ہے اس کو ادنا بنا کے پیش کرتا ہے. بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے سنتا نہیں ہے. اور اگر کسی جگہ کوئی کلپ کوئی ایک سن لیتا ہے تو پھر اس کے اندر سے کیڑے نکالتا ہے. اور یہ جو گمراہ ہوتا ہے یہ اس کے اندر 3 نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ پہلی بات یہ جو کسی کام کا نہیں ناکارہ ہوتا ہے اس کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے. اور جو صحیح میں اصل اوریجنل اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے اندر خدا والی صفات ڈال دیتا ہے. اور یہ سنتا ہے سنتا ہے سنتا ہے بولتا بالکل بھی نہیں ہے. اور اگر چارے قضا کبھی بولنا پڑ جائے تو جی کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا ہے. وہ اللہ کے رسول کے حکم کے اللہ کے فرمان کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ جی کرتا ہے. وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اس قرآن کے خلاف بات کرتا ہے یہ جی جی کرتا ہے. یہ آگے سے بات کرنا کفر سمجھتا ہے کہ میں کیسے بات کر لوں. وہ کہتا ہے میرے سامنے سجدہ کر, یہ جا کے اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے پتھر اٹھا اور قبر سے اور اپنے جسم پر مل, یہ پتھر اٹھاتا ہے اور جسم پہ ملنے شروع کر دیتا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. تو ان نشانیوں کو لکھیے کاغذ پہ. میں ایک دفعہ پھر دہرا رہا ہوں, مغضوب کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. ایک, اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے, دوسرے کو ادنا سمجھتا ہے. 2, بولنا پسند کرتا ہے, تقریر کرنا پسند کرتا ہے, کسی دوسری کی تقریر سننا پسند نہیں کرتا. 3, اگر کسی جگہ کوئی بات سن لے کسی عالم دین کی تو پھر اس میں سے کیڑے نکالتا ہے. اور یہ جو گمراہ ہوتا ہے یہ گمراہ ادنا کو جو کسی کام کا نہیں ہوتا اس کو ولایت کے درجے پہ پہنچا دیتا ہے, جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا, اس کو ولی بنا لیتا ہے. اور جو اوریجنل ولی ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ کی صفات نعوذ باللہ من ذالک ڈال دیتا ہے. یہ دوسری اس کے اندر خامی یہ ہوتی ہے یہ سنتا ہے سنتا ہے سنتا ہے اور بولتا نہیں ہے. اور تیسری خامی اس کے اندر یہ ہوتی ہے اگر کبھی بولتا ہے تو جی کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا, یس سر ہی کرتا ہے, خود اپنا دماغ اپنا دل کوئی استعمال نہیں کرتا. اب چلتے ہیں آگے اگلی بات کی طرف جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے. دیکھیے 3 باتیں مشہور ہیں ہم سنیوں میں, میں سنی ہوں الحمدللہ, ہم سنیوں میں 3 باتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ امتی وسلم کے بارے میں کہ ہم اکثریت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا 3 صفات میں گنانے لگا ہوں جو ہم سمجھتے ہیں, اور پھر اس کو ذہن میں رکھ کے میری بات کو مکمل سنیے. عمل کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے. نمبر 1, مختار کل. ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مختار کل کہتے, سنتے اور مانتے ہیں. نمبر 2, ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر کہتے, سنتے اور مانتے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے نمبر پر عالم الغیب کہتے, سنتے اور مانتے ہیں. اب میری باتوں کو سنیے غور کے ساتھ. دیکھیے اگر میں کہتا ہوں کہ اس وقت دن ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رات نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ دن ہے. میں نے رات کا انکار نہیں کیا, لیکن جب میں نے کہہ دیا یہ دن ہے تو میں نے اسی جملے میں رات کا انکار کر دیا. جب میں نے کہا یہ روشنی ہے, اب میں نے یہ نہیں کہا کہ اندھیرا نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں روشنی ہے. بس میرا یہ جملہ کہنے کے بعد کہ یہ روشنی ہے, خود بخود میں نے اندھیرے کا انکار کر دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سچ ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں جھوٹ نہیں ہے, میں نے کہا سچ ہے, صرف اتنا کہا سچ ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کے اندر جھوٹ کا انکار کر دیا. میں نے کہا حق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس حق کہنے میں باطل کا انکار کر دیا. ایک چیز کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے اپوزٹ چیز کی خود بخود نفی ہو جاتی ہے. اگر میں کہتا ہوں, اگر ہم سنی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہیں, تو مختار کل کہنے کے بعد ہم ایٹومیٹک اسی جملے میں نعوذ باللہ من ذالک صفات کی نفی کر دیتے ہیں. مختار کل کا مطلب ہے کہ ہر چیز پر اختیار رکھنے والا, مختار کل ہر چیز پر اختیار رکھنے والا. اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ امتی وسلم کو ہم سنی مختار کل سمجھتے ہیں تو پھر اسی جملے میں ہم صفات کا انکار کر رہے ہیں. جس طرح میں کہہ رہا ہوں دن ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ رات نہیں, لیکن دن کہنے میں نے رات کا انکار کر دیا. جس طرح میں نے کہا یہ سچ ہے تو میں نے یہ جھوٹ, یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ نہیں, لیکن میں نے جھوٹ کا انکار کر دیا. جس طرح میں نے کہا یہ روشنی ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ اندھیرا نہیں, لیکن
لیکن میں نے اندھیرے کا انکار کر دیا. اسی طرح اگر میں نے مختار کل کہا تو 100% میں نے شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا. اس لیے کہ ہر چیز پر اختیار رکھنے والے کو شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ شفاعت کا کیا مطلب ہے؟ اس کام کے لیے اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑانا جو ان کے اختیار میں نہیں ہے، جو ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنے امتیوں کو خود بخود جنت میں لے جائیں. اس کے لیے اللہ پاک کے سامنے سفارش کرنی کہ یا اللہ ان کو بخش دے، جنت میں لے جا. میرا ان پہ اختیار نہیں کہ میں ان کو لے جاؤں، میں اللہ تیرے سامنے شفاعت کرتا ہوں کہ تو لے جا. تو مختار کل کا انکار تو ہو گیا. بھئی اگر میں اور آپ مختار کل سمجھتے ہیں تو اسی لمحے ہم شفاعت کا انکار کر رہے ہیں. پھر یہ شفاعت کی باتیں ہم جو کرتے ہیں یہ جھوٹی کرتے ہیں. اور اگر ہم سچ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سنی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے تو پھر ہمیں یہ مختار کل کا لفظ اپنے دلوں، دماغوں اور زبانوں سے نکال دینا چاہیے. دوسری بات ہے حاضر و ناظر کی. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں تو پھر ہم اسی ایک جملے میں معراج پاک کا انکار کر دیتے ہیں. جو شخصیت ہر جگہ موجود ہو ان کو سفر کی کیا ضرورت ہے؟ معراج کس چیز کا نام ہے؟ سفر کا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. قرآن کا تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے سفر کیا، اور میں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حاضر اور ناظر ہیں. اور جو ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں ان کو سفر کی ضرورت کیوں ہے؟ حاضر اور ناظر سفر کا محتاج نہیں ہوتا. جب ہم حاضر اور ناظر کہتے ہیں تو اسی ایک جملے میں ہم انکار کر دیتے ہیں معراج پاک کا. پھر سوچئے میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ سوچئے، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے. جب ہم حاضر ناظر کہتے ہیں تو اسی ایک جملے میں ہم معراج کا نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ انکار کر دیتے ہیں. جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ روشنی ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ اندھیرا نہیں ہے، صرف روشنی کا کہہ رہا ہوں. خود بخود اس میں یہ بات شامل ہے کہ اندھیرا نہیں ہے. اسی طرح اگر میں کہتا ہوں اور ہم کہتے ہیں ہم سنی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں تو پھر ہم اسی ایک جملے میں انکار کر دیتے ہیں معراج کا. کیونکہ جو شخصیت حاضر اور ناظر ہر جگہ موجود ہو اس کو سفر کی ضرورت نہیں ہوتی. اب آتے ہیں تیسرے جملے عالم الغیب کی طرف. ہم سنی، میں اور آپ ہم سنی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب ہیں. تو یہ کتاب کیا ہے؟ علم ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ علم ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلے کیا یہ وحی موجود تھی؟ نہیں تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوئی، ایسا 23 سال میں مکمل ہوئی. مطلب وہ یہ علم آپ کے پاس نہیں تھا، اللہ نے آپ کو عطا کیا، اور ایک دن یا ایک لمحے یا ایک سیکنڈ میں نہیں عطا کیا. 23 سال لگے. 23 سال 23 ایئرز 23 سال لگے. پھر یہ علم آپ کے اندر منتقل ہوا آپ کے قلب طاہر و مطہر پر. تو ہم اگر کہہ دیں کہ آپ عالم الغیب ہیں تو پھر ہم نے 100% اس قرآن کا انکار کر دیا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں. چاہے آپ کو میری بات اچھی لگے یا بری لگے، لیکن بات یہی ہے جب ہم عالم الغیب کہتے ہیں تو قرآن ایک علم ہے، اور جب یہ ایک علم ہے تو پھر عالم الغیب کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے پاس تو علم پہلے سے موجود ہوتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سوچئے اور غور کیجئے. اگر بات سمجھ میں آ جائے تو عمل کیجئے، نہ آئے تو مجھے معاف کر دیجئے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.